حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین حکمرانی میرے حسین کی ہے، کامرانی میرے حسین کی ہے، یہ جو تم آج کلمہ پڑھتے ہو مہربانی میرے حسین کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی میڈیا۔ کل کا ہمارا پروگرام بہت ہی اچھا پروگرام ہوا، مدینہ منورہ سے روانگی کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا، بہت ہی اچھی باتیں ہوئی ہیں کل کے پروگرام میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جناب مسلم بن عقیل اور کوفہ۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے قبلہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے پروگرام جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے کہ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں گئے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام نے 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں پر تبلیغی سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو ہدایت دینی شروع کی۔ ظاہر ہے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ پھر اپنے علاقوں میں جا کر بیان کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا تھا۔ خط آنے شروع ہو گئے کوفہ والوں کو۔ جب پتہ چلا تو 3 قسم کے افراد تھے جنہوں نے خط لکھے۔ کچھ وہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے تھے، کچھ سادہ لوگ تھے، اور کچھ مخالفین تھے جو سمجھتے تھے کہ اگر ان کو حکومت مل گئی، حکمرانی مل گئی، تو ہم نے چونکہ خط لکھے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی نہ کوئی عہدے مل جائیں گے۔ تو خط 12,000 کے قریب، یہ اس سے زیادہ آ گئے۔ آخری جو 2 یعنی خط لے کے آئے 3 آدمی، ان 3 افراد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 4 افراد ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل یہاں سے چلے سیدھا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر جا کے حاضری دی اور سلام کیا، اور کچھ افراد کو مل کے پھر یہاں سے انہوں نے 2 افراد کو لیا کہ جو پھر شارٹ کٹ راستے کو جانتے تھے، ان کو لے کر چلے۔ تو یہ کل 6 بندے بن گئے۔ راستے میں یہ 2 جو تھے یہ کسی وجہ سے فوت ہو گئے، اور 4 افراد تھے کل جو امام حسین السلام سے ہی چلے تھے کے پاس سے ہی، اور وہ کوفہ میں پہنچ گئے۔ قبلہ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو کس جگہ پہ ٹھہرے ہیں اور کتنے افراد نے ان کی بیعت کی ہے؟ جناب مسلم بن عقیل 15 رمضان مبارک کو مکہ سے چلے تھے، اور پھر یہ سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستے سے پھر وہ کوفہ میں پہنچے۔ تو انہوں نے ٹھہرنا تھا ہانی بن عروہ کے گھر میں، لیکن ہانی بن عروہ جو تھے وہ ایک کافی قبیلے کے سردار تھے، کافی بڑا قبیلہ تھا،
اور پھر بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے آل محمد کے گھرانے کے ساتھ، تو ان کے گھر میں رہنا تھا، لیکن وہ چونکہ کوفہ میں نہیں تھے لہٰذا یہ پھر مختار بن عبید اللہ ثقفی ان کے گھر میں رہے۔ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب مختار جو تھے وہ ظاہر ہے نبی اور آل نبی کے گھرانے سے محبت کرتے تھے، تو یہ ان کے گھر میں ٹھہرے۔ تو یہ تو ایک بات۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر آئے ہیں، ان کے نائب آئے ہیں یہاں پہ، حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ہے نا اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور ملنا شروع کر دیا، اور پھر جب کافی تعداد میں لوگ اکٹھے بیٹھے تو جناب مسلم بن عقیل کے سامنے کافی افراد جو تھے، ان میں سے ایک عابس شاکری صاحب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پیاری اور بڑی مختصر سی گفتگو کی، مثلا خدا کی قسم کہی، اٹھائی، اور پھر اس کے بعد خدا کی قسم اٹھا کر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ بلائیں گے ہمیں پائیں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو دھوکہ میں نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے دل کی بات ہے تو دل میں ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے کسی سے سروکار نہیں ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جب بھی آپ بلائیں گے لبیک کہوں گا، اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جب بات کی نا عابس شاکری نے، تو حبیب ابن مظاہر نے داد دی، انہوں نے کہا کہ بہت مختصر الفاظ، بڑے جامع الفاظ، اور آپ نے الفاظ کہے ہیں، بڑے وزنی الفاظ کہے ہیں۔ تو پھر وہی الفاظ جناب حبیب ابن مظاہر نے بھی کہے کہ میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بیعت شروع ہو گئی، جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت، کیونکہ معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہوتی، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت تھی کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہو رہی تھی۔ تو 18,000 افراد کم و بیش تھے، ہر ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے بیعت کر لی تھی۔ پھر امام کو 12 ذیقعد کو خط لکھا جناب مسلم بن عقیل نے کہ مولا 18,000 افراد ہیں جنہوں نے میری بیعت کی، اور چند دن کے اندر اندر تو آپ تشریف لے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں 18,000 افراد نے بیعت کی ہے، تو یہ 18,000 افراد جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کو امام مانتے تھے؟ نہیں، یہ سارے کے سارے امام مانتے نہیں تھے، بلکہ ان بیعت کرنے والوں میں سے کچھ افراد وہ تھے جو امام مانتے تھے، اور کچھ وہ افراد تھے کہ جو سابقہ جو حکمرانوں کے ظلم سے تنگ تھے، تو گویا کہ محبت مولا حسین علیہ السلام میں یہ کام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کے بغض میں یہ کام ہو رہا تھا، کہ امام حسین علیہ السلام عادل ہیں، اگر ان کی حکومت آ گئی تو امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، پریشانی کوئی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا کسی پر، ناانصافی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کے بھی افراد بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ شکیب اللہ، جب کوفی بے وفا تھے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ میں کیوں بھیجا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اندر کی بات کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کرتا۔ تو یہ کوفی کے بارے میں یہ ہے، لفظ بڑا مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے واقعاً مولا علی علیہ السلام سے وفا نہیں کی، انہوں نے مولا حسن علیہ السلام سے وفا نہیں کی، یہ تو حقیقت ہے۔ لیکن ظاہراً وقت کافی گزرنے کے بعد کچھ افراد ایسے بھی تھے جو امام ماننے والے تھے مولا حسین علیہ السلام کو، انہوں نے خط لکھے۔ کچھ سادہ لو افراد تھے، انہوں نے خط لکھے، کچھ مخالفین بھی تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام کو۔ تو اب امام علیہ السلام کو خط لکھنے والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دشمن کے خلاف آپ کی نصرت کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم بغیر ایمان کے رہ گئے، ہم بغیر ہادی کے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں، تو اب اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو امام کا یہ فرض بنتا تھا کہ امام وہاں پہ جائیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہادی کوئی نہیں ہے، تو ہم قیامت کے دن کہیں گے ہم نے بلایا تھا مولا حسین علیہ السلام کو کہ ہمارا ہادی کوئی نہیں، تو وہ آئے نہیں۔ ایک تو یہ وجہ بنتی۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہائش رکھتے تھے، وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پر یزید نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیج دیے تھے۔ اب صورتحال وہی بن گئی جو مدینہ سے نکلنے والی تھی کہ اگر مدینہ میں رہتے تو امام حسین علیہ السلام کو وہاں پہ شہید کر دیا جاتا، اصل قاتل چھپ جاتا۔ یہاں پر بھی حاجیوں کے لباس میں، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل مسئلہ تھا نا، یہاں پر حاجیوں کے لباس میں لوگوں نے آنا تھا، امن کا شہر تھا جی، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ ایک گروپ آگے ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا، ایک گروپ پیچھے تھا کہ جو پھر ان کو مار دیتا، تو اصل قاتل جو ہے مارے جاتے ظاہراً، اور پھر پتہ ہی نہ چلتا کہ قاتل اصل میں کون ہے۔ تو یہ قاتل کو چھپانے کے، تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ گٹھ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں بالشت، تو فرمایا کہ مکہ سے ایک بالشت باہر اگر میں قتل کیا جاؤں یہ مجھے پسند ہے، مکہ کے اندر اگر میں شہید ہو جاؤں اس سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام امن کے اس شہر کو اور گہوارے کو نہیں چاہتے تھے کہ اس کی حرمت پامال ہو جائے میری شہادت کی وجہ سے، اور یہ امن کا ماحول جو ہے وہ نہ رہے، میری وجہ سے نہ یہ خراب ہو، باقی جو ہے وہ سلسلہ ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام پر اس وقت پھر لازم تھا کہ وہ پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجتے، اور پھر واپس امام حسین علیہ السلام جب پتہ چلتا کہ حالات ٹھیک ہیں تو خود چلے جاتے۔ جب 18,000 افراد نے کوفہ میں جناب مسلم کی بیعت کی تھی تو پھر وہ اکیلے کیسے رہ گئے تھے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ سوچنے والا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ 18,000 افراد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 2,000 چھوڑ جاتے، 3,000 چھوڑ جاتے، 5,000 چھوڑ جاتے، بلکہ 10,000 بھی چھوڑ جاتے، 8,000 تو رہتے۔ لیکن صورتحال کچھ اس قسم کی بن گئی۔ نعمان ابن بشیر مدینہ کا گورنر تھا، نرم دل تھا اور بزدل تھا، وہ جنگ کے ماحول کو اچھا نہیں سمجھ، سلجھو انسان تھا۔ جب 18,000 افراد نے بیعت کر لی تو اب اس نے ایک خطاب بھی کیا، اس نے کہا کہ اگر مجھے نہیں چھوڑو گے اور حکومت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں اٹھاؤ گے تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو ظاہر ہے اس نے تو کچھ نہیں کہا۔ اس وقت عمر ابن سعد جو کربلا میں یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے اور کچھ اور افراد نے خط لکھا یزید کو، اگر کوفے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی کوفے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، تو پھر جلد از جلد، یہ تو نرم دل اور سلجھو انسان ہے نعمان بن، اس کو معزول کر اور اس کی جگہ پہ گورنر اس کو بھیج جو دلیر ہو اور بہادر ہو۔ اب جب یہ خط پہنچے تو اس نے مشورہ کیا، مشورہ میں یہی بات آئی کہ عبید اللہ ابن زیاد، کیونکہ اس کا باپ جو زیاد تھا وہ اور آل زیاد، انہوں نے 20 سال حکمرانی کی ہے کوفہ میں، تو یہ سارے ان افراد کو جانتے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام سے کو امام مانتے تھے، مولا حسن علیہ السلام کو امام مانتے تھے، پھر اب مولا حسین علیہ السلام کو امام مانتے تھے، یہ ان سب افراد سے واقف تھا، اور بہت سارے افراد کو تو قتل بھی کر چکا تھا۔ پھر وہ درمیان میں نعمان بن بشیر کو جب بنایا گیا تو اس عرصے میں ذرا ماحول ٹھیک کچھ ہوا، تو جو چھپ گئے تھے افراد وہ دوبارہ ذرا تھوڑا سا ظاہر ہونا شروع ہو گئے، یا جن کے قبیلے بڑے ذرا تھے تو وہ کھل کے سامنے آئے، تو انہوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کے بعد حالات یہ ہوئے کہ یہ جب عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا تو اس نے بصرہ میں اپنے بھائی کو چھوڑا اپنی جگہ پہ، یہ خود آیا اور لباس حجازیوں والا، یعنی مکہ مدینہ کے افراد والا جو ہے نا، وہ لباس پہن کے سیاہ عمامہ سر پہ رکھ کے، اور وہ آیا، لوگوں نے سمجھا، منہ پہ نقاب تھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام سمجھ کے زندہ باد اور مبارک، تو آپ کا آنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو اور خوش آمدید، اس طرح کے وہ لفظ کہہ رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا گویا کہ وہ اپنے طور پر استقبال کر رہے تھے اپنے ذہن کے مطابق۔ لیکن جب بالکل دارالامارہ کے قریب آیا نا، تو اس وقت لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے، تو آہستہ آہستہ بندے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس کے ساتھ تقریباً 10 افراد رہ گئے تھے، تو یہ دروازے پہ دگل بھاگ کی اور اسے بتایا نعمان بن بشیر کو کہ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، تو اس نے دروازہ کھولا، یہ اندر چلے گئے۔ پھر اس نے لوگوں کو جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا،
اور ان پر سختی کی کہ دیکھیں بہت بڑا لشکر شام سے آ رہا ہے اور تہس نہس کر دے گا تمہیں۔ اب منظم یہ تھے نہیں تو ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں اپنی اپنی گلیوں میں اپنے اپنے محلوں میں آپ نے رپورٹ دینی ہے کون کون ایسا ہے جو مولا حسین السلام کو امام مانتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے، تو آپ اس کی رپورٹ دیں تو ان کو بند کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اگر آپ نے رپورٹ نہ دی اور کوئی بندہ مل گیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے مشکل بن گئی، منظم تھے نہیں، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، پیچھے سے وہ لشکر جی اس کا ڈراوا دے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے گلیوں میں بھی پہرے لگ گئے، باہر بھی پہرے لگ گئے۔ پھر اس نے اپنے غلام ماکل کو، یہ جناب مختار سے پھر جناب ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے جناب مسلم بن عقیل۔ تو اس کے بعد پھر حالات جو ہے نا وہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے اور لوگ ساتھ چھوڑنے لگ پڑے اور دور جانے لگے، تو یہ چھپ گئے جناب ہانی بن عروہ کے۔ جناب مسلم بن عوجہ نماز پڑھ رہے تھے، ماکل جو غلام تھا اس کا عبید اللہ بن زیاد کا، اس کو بھیجا گیا پیسے 3000 دینار دے کر یا 3000 درہم دے کر کہ جی امام جناب مسلم کو میں نے دینے ہیں اور میں ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم بن عوجہ جو تھے وہ سادہ سے تھے، وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور پھر ملاقات کروائی۔ یہ اس طرح کرتا تھا کہ روزانہ سب سے پہلے آتا تھا، سب سے آخر میں جاتا تھا اور سب پر نظر رکھتا تھا کون کون آتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے ساری رپورٹ لے لی۔ پھر جناب حانی بن عروہ کو کسی طریقے سے ابن زیاد نے اپنے دارالعمارہ میں بلایا اور بلا کے کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل تیرے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کون؟ ماکل کو بلایا، ہاں بتا اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ بن گیا تو پھر اب کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جناب مسلم بن عقیل کو کہتا ہوں آپ کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اس نے کہا نہیں، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے۔ مقصد کیا تھا؟ جناب حانی بن عروہ چاہتے تھے ایک دفعہ میں نکلوں اور میرا جو بہت بڑا قبیلہ ہے وہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ایک دفعہ میں نکلوں صحیح ان کے جنگل سے۔ لیکن بہرحال اس نے بھی، وہ تیز تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مسلم کو ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا مسلم کو حوالے تو نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے چھڑی کے ساتھ اتنا مارا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ پیشانی اور چہرے کے جو گوشت تھا وہ الگ ہو گیا، اتنا مارا، زخمی کر دیا بہت زیادہ، اور پھر اس کو بند کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے غلط رپورٹ دی، اس نے باہر جب قبیلہ اکٹھا ہو گیا کہ دیکھو حفظ ماتقدم کے تحت ان کو مصلحت کے تحت اندر رکھا گیا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قاضی تھا، لوگوں نے یقین کر لیا، وہ چلے گئے۔ حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے لایا جائے، ہم سے بات کرے، کیا موقف ہے آپ کا۔ بس وہ ڈر گئے اور جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ لوگ چھوڑ گئے۔ اب مسلم بن عقیل کیا کرتے؟ وہ اکیلے یا وہ تنہا رہ گئے تھے، تو پھر وہ گلی میں ایک جگہ پہ جناب طوع کے گھر کے آگے تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ تو جناب مسلم بن عوجہ سے پانی مانگا، پانی دیا، پھر وہیں بیٹھے رہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں، حالات خراب ہیں۔ تو کہا وہ کہاں جائے کہ جس کا گھر کوئی نہ ہو؟ آپ کون ہیں؟ جناب مسلم بن عقیل، آؤ میرے گھر تشریف لائیں۔ بٹھایا، کھانا پیش کیا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر تجدید وضو کیا، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ اس کا جو ایک بیٹا تھا وہ یزیدی تھا، اس نے آیا، دیکھا اس نے، تو اس نے رپورٹ دے دی۔ تو 300 افراد اکٹھے اس نے یزید نے، عبید اللہ بن زیاد نے بھیجے اور حملہ کیا۔ جیسے ہی گھوڑے کو ٹاپوں کی آواز آئی، جناب مسلم بن عقیل نے جلدی سے اسلحہ سے بے تن کیا اور گھر سے باہر آ گئے۔ تو کہتی رہی، کہا نہیں میں گھر میں نہیں رہوں گا، تیرے گھر میں میری وجہ سے تیرے گھر میں نامحرم آ جائے، میں نہیں پسند کرتا۔ باہر جا کے پھر حملے کرتے رہی، اتنے افراد ان کے مارے کہ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد سے اور بندے بھیجو۔ اس نے کہا 300 بندے آگے بھیجیں، ایک بندہ ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تو نے کوفے کے کسی بقال یعنی سبزی فروش کے لیے نہیں بھیجا اس کا پکڑنے کے لیے، بلکہ یہ بنو ہاشم کا چاند ہے اور یہ بنو ہاشم کا ایک نوجوان ہے، بہادر ہے۔ پھر بہرحال جناب مسلم بن عقیل کو تیروں کے ساتھ بھی زخمی کیا گیا، نیزے پھینکے گئے، تلوار کے ساتھ حملہ کیا گیا، اوپر سے پتھر پھینکے گئے، جس کے پاس پتھر نہیں تھے وہ آگ پھینکتا تھا جناب مسلم بن عقیل پر، اور بہت زیادہ یا پھر دھوکے کے ساتھ ان کو گرایا گیا۔ اور پھر جناب مسلم بن عقیل سے کہا گیا کہ آپ کو امان دیتے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کو وہاں پہ لے جایا گیا
کہا کہ سلام کر امیر کو. انہوں نے کہا نا میرا جو ہے نا وہ مالی امیر سول حسین، مولا حسین السلام کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. تو پھر انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے شہید کر دیا. ان کا سر بھی زمین پر پھینک دیا گیا، جسم بھی زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر جناب ہانی بن عروہ کو بھی بلا کے اس کو بھی سب کے سامنے شہید کر دیا گیا. اور ان دونوں کی لاشوں میں رسیوں باندھ کے پاؤں کے ساتھ تو گھسیٹا گیا، یعنی لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی ان کا ساتھ نہ دے. تو اس انداز سے حالات بن گئے تھے کہ لوگ چھوڑ گئے تھے. اور 4000 افراد تو وہ تھے، 4000 سے زیادہ افراد کہ جن کو قید کر دیا گیا تھا، تو کچھ چھپ گئے تھے. تو اس وجہ سے 18000 افراد جو تھے نا وہ تتر بتر ہو گئے، ان کا کوئی والی وارث نہیں رہا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور گلیوں میں پہرے تھے، باہر سے بھی پہرے تھے، باہر سے بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ حالات بن گئے تھے جس کی وجہ سے امام جناب مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان کیا کوفہ کے حالات، کوفہ کے لوگوں کے حالات. جناب مسلم بن عقیل کے حوالے سے آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا، آپ کا شکریہ. پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں نقوی فاؤنڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے آپ کے تعاون سے. غریب، مسکین اور یتیم بچوں کے لیے حصہ ضرور ڈالیں. نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. عشقم امام حسین، جانم امام حسین. عشقم امام حسین، جانم امام حسین. عشقم امام حسین،